بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. آپ حضرات نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس سے قبل کی آیات میں سماعت فرمایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے تمام کفار کو لاجواب کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بڑے بت سے پوچھو کہ کس نے چھوٹوں کو توڑا، چونکہ اسی کے کندھے میں کلہڑا بھی لٹکا ہوا ہے، تو اس سے پوچھو. تو ان لوگوں نے کہا کیا یہ بت بھی بات کرے گا؟ یہ تو بات نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا جو بات نہیں کر سکتا وہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو آخر کیوں پوجتے ہو؟ تمہارے لیے اور تمہارے ان بتوں پر لعنت ہے، پھٹکار ہے. جن کو تم پوج رہے ہو نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ کسی نقصان کے مالک ہیں، پھر تم انہیں کیوں پوج رہے ہو؟ تو ان ظالموں نے پھر بعد میں کیا کہا کہ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تقریباً آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہوئے اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور قریہ کوئی میں ایک عمارت بنائی اور ایک مہینہ تک بکوشش تمام قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی. اس آگ کے تعلق سے اور لکڑیوں کے تعلق سے آپ کو بتا دوں کہ جہاں ان لوگوں نے آتش کدا تیار کرنا تھا، انہیں لکڑیاں جمع کرنا تھا، تو یہ جو ہے جب جانوروں پر جنگل سے لکڑیاں لاتے تو کوئی بھی جانور اس طرف لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. مطلب جانوروں کو یہ ہانکتے اس طرف تو وہ چلتے دوسری طرف یا تو بیٹھ جاتے. اس طریقے سے کرتے تھے. کوئی جانور آتش کدے تک لکڑی لاتا نہیں تھا، یہاں تک کہ خچر لکڑی لانے لگے. تو خچروں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی نسل اسی ٹائم ختم کر دی. خچر حالانکہ آج بھی پائے جاتے ہیں، تو خچر پائے اس طریقے سے جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ خچروں کی اصل نسل نہیں ہے. گھوڑا اور گدھے میں جب جفتی ہوتی ہے تو اس سے خچر کی نسل کا جانور پیدا ہوتا ہے. تو ان پر یہ الزام مسلط ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو کافروں نے مشرکین نے دشمنی کیا تو اس میں ان لوگوں نے معاونت کیا، مدد کیا، لکڑی لائے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصل نسل کو ختم کر دیا، پھر وہ اس طریقے سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچانا یا اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا یہ بہت ہی معیوب اور بہت زیادہ برا ہے۔ جیسے کہ مینڈک اور گرگٹ کے بارے میں بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ مینڈک کے بارے میں آیا ہے کہ جب آتش کدہ جل اٹھا، تیار ہو گیا، تو مینڈک سمندر سے پانی منہ میں بھرتا اور آتش کدے کی طرف اسے تھوکتا، اسے پھینکتا۔ مینڈک کے چند قطرہ پانی آتش کدے کی طرف پھینکنے سے آتش کدے میں کوئی کمی آنے والی نہیں تھی، لیکن مینڈک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کا ثبوت پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلہ عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مینڈکوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ وہیں پر ایک گرگٹ بھی تھا اور چھپکلی بھی، یہ لوگ بھی تھے، لیکن انہوں نے دشمنی کا اظہار کیا۔ یہ ظالم آتش کدے کی طرف پھونکتے تھے کہ وہ اور تیزی سے جلے، ان کے پھونکنے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے دشمنی کا اظہار کیا، تو ان پر یہ جو ہے لعنت مسلط ہوئی کہ خبیث جانوروں میں گردانے گئے اور انہیں مارنے کا حکم ہوا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر گرگٹ یا چھپکلی کو آپ ایک ہی ضرب میں مار دیتے ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ میں لاٹھی، آپ نے اتنی زور سے مارا کہ ایک ہی لاٹھی میں گرگٹ مر گیا، تو آپ کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر آپ نے 1 سے 2 کر دیا تو 10 آپ کی کم ہو جائیں گی، 90 ہی ہوں گی، جبکہ محنت آپ نے زیادہ کیا، پھر بھی جو ہے 10 کم ہو جائیں گی۔ تو کبھی بھی گرگٹ اور چھپکلی کو مارتے ٹائم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ہی ضرب میں مر جائیں، اور اگر ایک میں نہیں مرتی ہیں تو دوسرا مار کے ضرور ماریے، کیونکہ نیکیاں بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے مارنے پر عطا فرماتا ہے۔ خیر، مہینہ بھر جو ہے جانوروں نے، اس کھچر نے لکڑیاں جمع کیا، آگ جلایا، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے، اگر اس کے آس پاس سے اڑتے تھے تو وہ جل جاتے تھے۔ اور ایک منجنیق کھڑی کی اور آگ کو باندھ کر اس میں، اچھا یہ منجنیق کے بارے میں بھی آپ ایک بات جان لیجئے کہ جب وہ آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ اڑتے ہوئے پرندے جل جاتے تھے اگر نزدیک سے گزرے تو پھر حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکے گا کون؟ جو پھینکنے جائے گا وہ بھی تو جلے گا۔ تو پھر شیطان آیا اور اس نے منجنیق بتا کر کے بنا کر کے بتایا کہ اس طریقے سے تم بنا لو اور جو ہے اس میں بٹھا کر کے انہیں پھینک لو۔ منجنیق پتھر پھینکنے کا سمجھ لیجیے پرانے زمانے کی ایک بڑی مشین ہے جس سے پتھر پھینکا جاتا تھا، اس میں پتھر رکھ کر کے چند لوگ رسی کھینچ لیتے تھے، پھر ایک آدمی اچانک سے رسی کاٹتا یا جو بھی لکڑی وغیرہ لگاتے تھے اس سے ہٹاتے تو جو ہے بڑے جھٹکے کے ساتھ میں تو جو ہے پتھر بہت دور تک جایا کرتا تھا۔ تو اس ابلیس لعین نے جہنم کا دیکھا ہوا تھا تو بتایا کہ اس طریقے سے تم کرو، تو ان لوگوں نے منجنیق تیار کیا اور وہاں پر کھڑا کر کے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں پھینکا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر جاری تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا کہ کیا کچھ کام ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے نہیں۔ جبرائیل نے عرض کی تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے، یعنی کہ سوال میں اس سے کروں جو نہیں جانتا ہو،
جب وہ میرا حال جانتا ہے تو یہ میرے لیے کافی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، میں اب سوال بھی نہیں کروں گا۔ تو جب ان لوگوں نے پھینکا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ابراہیم پر، ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ اس کے بارے میں محدثین و مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتا کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، اور سلامتی والی نہ فرماتا تو آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو ٹھنڈک سے تکلیف پہنچ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی بھی ہونے کا حکم دیا اور سلامتی والی بھی ہونے کا حکم دیا کہ ٹھنڈی اتنی نہ ہو جانا کہ ٹھنڈک سے پہنچ جائے تکلیف، اور تپش تو تیرے اندر باقی ہی نہیں رہنا چاہیے۔ خیر، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ کو بالکل نہیں جلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے اس کا برا چاہا، کافروں نے برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا، یعنی ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور سعی ناکام رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ آپ سوچیں کہ انہوں نے چاہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا، کیا آگ میں جل کر کے معاذ اللہ بھسم ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے برا سوچا تھا، اس سے بڑھ کر انہیں اذیت میں مبتلا فرمایا کہ مچھر ان پر مسلط کیا جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے۔ ایک چھوٹا سا مچھر جو بطور عذاب نہیں، بس وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کاٹتے ہیں تو 10-5 منٹ ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ جدھر وہ مچھر بیٹھ جاتے ہیں ایک آدھ سیکنڈ کے لیے بھی تو بدن اچھا خاصا کھجلانے لگتا ہے اور آدمی بے چینی کا اظہار کرتا ہے۔ سو رہا ہو تو نیند خراب ہو جاتی ہے، کسی کام میں مصروف ہو تو کام خراب ہو جاتا ہے، اس طریقے سے، جبکہ یہ عذاب کے لیے ہم پر نہیں، تو یہ ایک اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جب وہ عذاب کے لیے ہی بھیجے گئے تو انہیں کتنی اذیت میں مچھروں نے مبتلا کیا ہوگا وہ تو وہی جانتے ہوں گے، یا اللہ ہی جانے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستانے والوں پر کیسا عذاب مسلط فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی۔ اس میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں کا، واقعوں کا تذکرہ ہے، وہ کل آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے نجات فرمایا، وہ آپ نے سن لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس کس طریقے سے ان انبیاء کرام علیہم السلام سے کافروں نے دشمنی کیا تو وہ دشمنی کی سزا پائے، اور جنہوں نے ان سے محبت کیا انہوں نے محبت کا صلہ پایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔